नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज इराक पहुंच चुकी है। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। खला में सैटेलाइट्स भेज दिए गए हैं। इसराइल अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसराइल कतर पर हमला करने से पहले तुर्किया पर हमला करने की सोच रहा था। वही तुर्किया जिन्होंने कतर में फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम की मदद की और हमले से ऐन चंद मिनट पहले उनको ये इंफॉर्मेशन दी और वो वहां से बहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगला निशाना तुर्किया हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, मिस्र हो सकता है, उर्दन हो सकता है या फिर सऊदी अरब हो सकता है। नाज़रीन, ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं। नेतन्याहू ने 2 मिनट की तकरीर की और उसमें भी पाकिस्तान को वो नहीं भूले, पाकिस्तान का जिक्र किया गया। नाज़रीन, 15 मुमालिक इजराइल के खिलाफ एक मैदान में उतर चुके हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे पर गैर कानूनी आबादकारियां करने का फैसला कर लिया है, दस्तखत कर दिए हैं और वहां पर घरों की तामीर भी शुरू हो चुकी है। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इराक ने जंगी तजर्बा हासिल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से, पाकिस्तानी फिजाइया से ट्रेनिंग मांग ली है। पाकिस्तान जब उनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ विजिट करते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, आला सतही वफद से मुलाकात होती है। और नाज़रीन, अब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री, पाकिस्तान अपनी फिजाइया इराक भेजेगा। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल में नाज़रीन, दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, अ ह्यूज डिसीजन। अब नाज़रीन, इराक को ट्रेनिंग दी जाएगी। नाज़रीन, इराक की फिजाइया को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो जिस तरीके से हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था, जिस तरीके से हमने कमांड का और जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था, नाज़रीन, हमने जिस तरीके से दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया था, अब ये ऐन मुमकिन है कि वो टेक्निक्स, वो जदीद टेक्नोलॉजी अब इराक हम मुंतकिल कर दें मशरिक़ वुस्ता में, क्योंकि अब मशरिक़ वुस्ता की एक बड़ी ज़रूरत ये बन चुकी है। नाज़रीन, इसी हालात के पेश नज़र नाज़रीन, अब ये एक बहुत बड़ी डील हुई है पाकिस्तान की चाइना के साथ। पाकिस्तान की चाइना के साथ $400 मिलियन की एक डील हुई है नाज़रीन, और ये अब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ डील हुई है, पीसैट के साथ। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स होंगे, पूरी दुनिया पाकिस्तान की रेंज में आ जाएगी, पाकिस्तान की नेविगेशन में, पाकिस्तान की सर्वेलेंस में मजीद इजाफा हो जाएगा। और अब कोई मक्खी भी अगर किसी दुनिया के किसी कोने में भी पर मारेगी तो अब पाकिस्तान तक उनकी डिटेल्स, पाकिस्तान तक उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचेगी। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की अगर बात की जाए तो BBC की एक रिपोर्ट आई है जिसने तहलका मचा दिया है। कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब की बारी हो सकती है, मिस्र की बारी हो सकती है, तुर्किया की बारी हो सकती है या फिर उर्दन की बारी हो सकती है। उर्दन को इसमें से निकाल दे क्योंकि वो खुद जिस तरीके से इक़दामात करता है वो तो हमें कभी कभी ये लगता है कि वो इजराइल का इलाह है। अब बात करते हैं नाज़रीन, जो तुर्किया बचा है, तुर्किया और मिस्र की बात करें और सऊदी अरब की बात करें नाज़रीन, तो तुर्किया एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है इजराइल के लिए जिससे हमेशा उनको खतरा रहा है। और बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा था कि हमले से ऐन चंद कुछ मिनट पहले जब हमला ये किया जा रहा था, जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, जब उनकी जो परवाजें हैं उन्होंने फिजा में परवाज बुलंद की और वो जो तैयारे जब आसमान में उड़े तो नाज़रीन उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन तुर्किया की जानिब से दी गई थी। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तशवीशनाक बात यह है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट दी है कि वो अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए भी किसी जगह पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे वो कहां पर भी मौजूद हो। दैट्स द रीजन हम कह रहे थे कि क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान उनका अगला हदफ हो सकता है या फिर उनका अगला हदफ नहीं हो सकता। नाज़रीन, तो इसका मतलब ये जो जवाब नेतन्याहू पेश कर रहा है, ये जवाब जो कि नेतन्याहू की जानिब से दिया गया कि उनके दुश्मन जहां मर्जी मौजूद हो, हम उन पर हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान तो उनका दुश्मन है। क्या पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कभी भी इजराइल को तस्लीम न तो करता था, न करता है और ना कभी तस्लीम करेगा। नाज़रीन, तो अब इजराइल के लिए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अब वो कह रहे हैं कि हम अपने दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो क्या उनका अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने सीस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर वो खबरें नहीं देखी जो हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बताई थी नाज़रीन,
کہ وہاں پر اسرائیلی ایجنٹس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا, پکڑے گئے تھے. وہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب وہ کیا کر رہے تھے؟ بھارت کے پاس اسرائیلی ڈرونز کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے ناظرین؟ ہیروپ ڈرونز. اور پھر ان کے آپریٹرز بھی بھارت پہنچ چکے تھے جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا مئی میں. اٹس ناٹ دیٹ مچ ٹائم. ذرا ریورس کریں, پیچھے جائیں وقت میں. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل نے پلان بھی بنایا تھا 1982 میں انڈیا کے ساتھ. کیا وہ آپ بھول گئے کہ پاکستان کی کہوٹہ میں جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا؟ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے, تو پاکستان سے تو ان کو خطرہ ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ اب 1982 میں انہوں نے جو پلاننگ کی تھی بھارت کے ساتھ مل کے, بھارتی وزیر اعظم نے اس ٹائم جو اپروول دیا تھا اس کا کہ ٹھیک ہے کہوٹا کے اندر ان کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا جائے گا, برباد کیا جائے گا, جام نگر کے اندر ری فیولنگ کی جائے گی اسرائیلی طیاروں کی, اور وہ بالکل تیار تھے. لیکن جب ضیاء الحق کو یہ پتا چلا, ضیاء الحق کو CIA کے تھرو جب پتا چلا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹرامپ ریئیکٹر ہے اس کو اڑا کر رکھ دیں گے بھارت میں, اور اسے پھر لاکھوں ملینز آف پیپل ول ڈائی اینڈ سفر. تو اس کے بعد بھارت کو ایک شٹ اپ کال دی گئی تھی کہ پاکستان پر اگر حملہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر ناظرین بھارت بچنے والا نہیں ہے, بھارت کہیں پر نہیں جائے گا. تو 1988 میں پھر فردر آگے جا کر یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ نہیں بنائیں گے. اب ناظرین اسرائیل جو کہ پہلے یہ پلان کر رہا تھا بھارت کے ساتھ, کیا وہ پلان نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. ہماری سرحدوں تک ان کی جنگ پہنچ چکی تھی, ایران کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے. اب اگلا ہدف ان کا پاکستان بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان مکمل طور پر تیار ہے, اور ہماری جانب سے یہ موقف, ہمارا سٹانس بالکل واضح تھا. اور ناظرین سلامتی کونسل میں جو پاکستان نے کر دیا ان کے ساتھ, وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. ان کی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گی. پاکستان نے اس سلامتی کونسل میں, جس سلامتی کونسل نے قطر پر حملے کی مذمت تو کی تھی, لیکن ناظرین اسرائیل کا نام لکھنا وہ بھول گئے. چیک کریں ذرا, اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں کھڑے ہو کر ان تمام تر ممالک کے سامنے اسرائیل کو ایک, آپ نے سیریل کلر کا نام سنا ہوگا, سیریل وائلیٹر آف ہیومن رائٹس کے لقب سے نوازا. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ قابض ہے جو مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے دعوے یہ بڑے مضحکہ خیز ہے. یہ اس ایوان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس ایوان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, بین قوانین کی خلاف ورزی کر کے, حقوق کی خلاف ورزی کر کے. ناظرین صرف یہ نہیں انہوں نے کہا کہ دوسروں پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ اپنے جرائم کو چھپانے کی ایک کوشش ہے. غزہ میں یہ جو ریاستی دہشت گردی جاری ہے, مقبوضہ فلسطین میں جو کارروائیاں جاری ہے, پاکستان ہم گواہ اس چیز کے, ہم نے تمام تر ان کے اقدامات دیکھے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اب یہ لبنانی اخبار نے مصری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایک دعویٰ کیا, بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ناظرین یہ جو حملہ کیا گیا حماس پر قطر میں, اس سے پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے, یہ پلان کر رہے تھے. اب مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ پر حملہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا. وہ ترکیہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن ترکیہ میں کارروائی کے بجائے انہوں نے قطر کے دارالحکومت میں جو ہے وہ حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا, یہ کہا جا رہا ہے. اب ناظرین جو سچویشن ہے وہ خطرناک اس لیے ہو رہی ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار مسلم کنٹریز ٹو یونائٹ اینڈ ریئیکٹ ٹو دی ایگریشن آف اسرائیل. وائی؟ نیتن یاہو نے اب یہ کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی, دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ. اور انہوں نے ناظرین مغربی کنارے میں آبادکاری کے توسیع منصوبے کی جو ہے وہ منظوری دے دی, اس پر دستخط کر دیا ہے. اب ناظرین ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ 3400 نیو ہاؤسز ول بی بلٹ ان دی ویسٹ بینک اینڈ نیتن یاہو ہیز اپرووڈ دیٹ. اب مطلب بیت المقدس جو ہے وہاں سے بھی علیحدہ کیا جا رہا ہے مغربی کنارے کو, ویسٹ بینک, اور وہاں پر پھر آبادکاروں کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں پر بسیں, اپنی زندگیاں گزاریں, اور وہاں پر جو فلسطینی ہے ان کا نام و نشان, ان کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آخر کب تک ہم سب یوں خاموش رہیں گے؟ کب تک اس طریقے سے خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ جو ہے ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیلی جو وزیر دفاع ہے ان کا فون ہیک کیا گیا, اور یہ بڑا یہ ایک رسپانس تھا. بلیو می دس واز اے رسپانس کہ ہم آپ کے پرسنل, آپ کے پرائیویٹ
جو اپلائنسز ہیں ان کے اندر گھس کر ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اینڈ ہو ڈڈ دس؟ جسٹ گیس. ترکیہ. جی ہاں ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع کا یہ جو فون ہیک کیا گیا اور پھر یہ جو ان کا نمبر آن لائن لیک کیا گیا، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی ترک ہیکرز نے کی ہے. اور انہوں نے اس کا پھر اسکرین شاٹ بھی لیا اور اسکرین شاٹ کو بھی وائرل کیا. اب ناظرین، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے جو ہے وہ قطر پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور ناظرین، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اقدام کیا گیا ہے، یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ناظرین، ہمارا سوال بڑا بنیادی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان مذمتوں سے کچھ ہوگا؟ 15 ممالک، امریکہ نے بھی مذمت کیا. آپ کو لگتا ہے کوئی چینج آئے گا؟ کوئی سچویشن میں ڈفرنس کریٹ ہوگا؟ انلیس اور انٹل سخت اقدامات لیے جائیں. اب ناظرین، دو صورتحال ہو سکتی ہے. ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے، پبلک جس طریقے کا رسپانس آتی ہے، مار دھاڑ، بدلا لو ان سے، ایک وہ رسپانس ہے. دوسرا ڈپلومیٹک رسپانس. اب ڈپلومیٹک رسپانس اور پبلک رسپانس مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ پوری ایک اسٹیٹ کی بات ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اگر یہ پبلک رسپانس اور ڈپلومیٹک رسپانس سیم ہو جائیں تو دیٹس ٹرولی ریمارکیبل. پھر تو میں کہتا ہوں کہ اتنا اوپر جاتے ہیں کہ پھر آپ کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگزامپل، جب آپریشن سندور لانچ کیا، انہوں نے سویلینز کو نشانہ بنایا، بھارت نے جواب دیا. پبلک سینٹیمنٹ بھی تھا، ڈپلومیٹک ہمارا رسپانس بھی تھا. لیڈرشپ نے بھی ہمارا رسپانس دیا اور پبلک سینٹیمنٹس بھی وہی تھے. ان کو ایسا جواب دیا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں. اور ناظرین وہی ہوا، ہم نے دیا. اب ناظرین، یا تو یہ تمام تر اسلامی ممالک کو کا اجلاس بلایا جائے، آئسولیٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں ان کے ساتھ، اور کوئی سخت فیصلہ کرے. قطر یہ LPG، اس کی ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں، گیس آ رہی ہیں، اس کو بند کر دیں. یورپ کا 19 to 20% یہ LPG LNG کی سپلائی یہ کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے حالات بڑے کشیدہ ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر بھی اس کی کمی آ جائے گی کیونکہ پاکستان بھی ان سے امپورٹ کرتا ہے. تو اس طریقے سے کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیٹس ناٹ اے ہارڈ رسپانس، دیٹس اے سافٹ رسپانس ایز ویل. ہارڈ رسپانس کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا. ہارڈ رسپانس یہ ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کے ملک پر حملہ کیا، آپ اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اب آپ اس حق کو استعمال کرتے ہیں یا پھر نہیں، یہ آپ پر، آپ کی لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ناظرین، یہ قطری وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یہ سفارتکاری کی ایک توہین ہے. ہم تو حالات کو بہتر کرنا چاہتے تھے، یہ اس کی توہین ہے. اور ناظرین، اب صورتحال ہمیں جو ہے وہ کشیدہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور قطری وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملیں گے. لیٹس سی تھنگز سیٹل ڈاؤن یا پھر چیزوں کو مزید ہائی پہنچتی ہے. فی الوقت اتنا ہی. ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.